بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم صفت کی قسمیں پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے کہ صفت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے صفت بحالہ۔ صفت بحالہ وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے مطبوع کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابق ہوتا ہے اور بیک وقت 4 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے رفع، دوسرا ہے نصب، تیسرا ہے جر، چوتھا ہے تعریف، پانچواں ہے تنکیر۔ تعریف یعنی معرفہ، دونوں معرفہ ہو، تنکیر یعنی دونوں نکرہ ہو، اور چھٹا ہے تذکیر، دونوں مذکر ہو، اور ساتواں ہے تانیث، دونوں مؤنث ہو، اور آٹھواں ہے مفرد، دونوں مفرد ہو، تثنیہ یا دونوں تثنیہ ہو یا دونوں جمع ہو۔ تو ان میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، انہی 10 قسموں پر آپ غور کریں۔ میں اس کی 4 جوڑیاں بناتا ہوں۔ پہلی جوڑی ہے رفع، نصب، جر کی، یہ ایک جوڑی ہوگی۔ دوسری جوڑی ہے تعریف اور تنکیر کی، دوسری جوڑی ہوگی۔ تیسری جوڑی ہے تذکیر اور تانیث کی، اور چوتھی جوڑی ہے مفرد، تثنیہ، جمع کی۔ تو ان 4 جوڑیوں میں سے بیک وقت ہر جوڑی میں سے ایک فرد کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو دونوں مرفوع ہوں گے، یا دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں مفرد ہوں گے، اور یا دونوں مذکر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ہم صفت بحال متعلقی ہی پڑھیں گے۔ صفت بحال متعلقی وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے کسی متعلق میں پایا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تابع اپنے مطبوع کے ساتھ صرف 5 چیزوں میں مطابق ہوتا ہے اور بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت کا پایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہے؟ رفع، نصب، جر، اور اس کے بعد ہے تعریف اور تنکیر۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ بیک وقت 2 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے، یا دونوں مرفوع ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں منصوب ہوں گے، دونوں نکرہ ہوں گے، یا دونوں مجرور ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، وغیرہ ذالک۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو والقسم الاول، مصنف علیہ رحمہ نے نعت کی تعریف کرتے ہوئے ضمناً نعت کی 2 قسموں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ النعت تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ، کہ نعت ایسا تابع جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی مطبوع میں پایا جائے، او فی متعلق مطبوع، یا اس کے مطبوع کے متعلق میں۔ اگر مطبوع میں پایا جائے گا تو اس کو صفت بحال ہی کہتے ہیں، اور اگر مطبوع کے متعلق میں پایا جائے گا تو اس کو صفت بحال متعلق ہی کہیں گے۔ تو پہلی قسم یعنی صفت بحال ہی، اس کی حکم فرما رہے۔ والقسم الاول، قسم اول یعنی صفت بحال ہی، انما یتبع مطبوع فی 10 اشیاء، یہ اپنے مطبوع کے تابع رہتا ہے فی 10 اشیاء، 10 چیزوں میں۔ 10 چیزوں میں صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے تابع رہے گا فی الاعراب۔ ان 10 چیزوں میں سے 3 چیزوں کا ذکر مصنف علیہ رحمہ نے اجمالاً ذکر کر دیا، یعنی اعراب میں یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوگا۔ یہ تابع اعراب میں اپنے مطبوع کے تابع ہوگا۔ یہ اعراب سے مراد رفع، نصب، جر ہے۔ تو 3 چیزیں اس میں آ گئی مولانا، رفع، نصب، جر۔ تو اگر مطبوع مرفوع تو تابع بھی مرفوع، مطبوع منصوب تو تابع بھی منصوب، مطبوع مجرور تو تابع بھی مجرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مطبوع منصوب ہو اور تابع مجرور ہو، ایک دوسرے میں موافقت ہوگی، مخالفت نہیں ہو سکتا۔ والتعریفی، اور چوتھی چیز ہے تعریف، دونوں معرفہ ہوں گے، یعنی مطبوع معرفہ تو تابع بھی معرفہ۔ والتنکیر، اور
پانچ چیز ہے تنکیر، دونوں نکرہ ہوں، مدبو نکرہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہوگا، والافراد، اور چھٹی چیز ہے مفرد ہونے میں، دونوں مفرد ہوں، یعنی مدبو مفرد ہے تو تابع بھی مفرد ہوگا، والتثنیۃ، اور تثنیہ بھی مطابقت ہوگی، یعنی مدبو تثنیہ ہے تو تابع بھی تثنیہ ہوگا، والجمع، اور جمع میں بھی مطابقت ہوگی، مدبو جمع ہے تو تابع بھی جمع ہوگا، والتذکیر، تذکیر میں بھی مطابقت ضروری ہے، اگر مدبو مذکر ہے تو تابع بھی مذکر ہوگا، والتانیث، اور تانیث میں مطابقت ضروری ہے، اگر مدبو مؤنث ہے تو تابع بھی مؤنث ہونا ضروری ہے، جیسے جاءنی رجل عالم۔ اب یہ مثال ہے مولانا مفرد کی، جاء فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به، رجل مفرد منصرف صحیح مستند الیہ فاعل مرفوع بضمہ لفظا موصوف، اور عالم اس کے لیے صفت ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں رجل یہ بھی نکرہ، عالم یہ بھی نکرہ، دونوں تنکیر میں بھی اشتراک، پھر رجل مرفوع تو عالم بھی مرفوع، اعراب میں بھی اشتراک ہے، پھر رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد ہے، اور اسی طرح رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ بیک وقت میں نے خلاصے میں بتایا کہ چار چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، تو دیکھیں وہ چار چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے بیک وقت، دونوں مرفوع ہے، نمبر دو دونوں نکرہ ہے، نمبر تین دونوں مفرد ہے، اور نمبر چار دونوں مذکر ہے۔ جی، ورجلان عالمان، اب جاءنی رجلان عالمان، رجلان اسم مثنی مسند الیہ فاعل مرفوع اب بالف لفظا موصوف، عالمان اسم مثنی اس کے لیے صفت مرفوع بالف لفظا۔ تو اب یہاں پر بھی مطابقت چار چیزوں میں پائی جا رہی ہے، دونوں مرفوع بالف لفظا ہے، اعراب میں بھی مطابقت ہے، دوسری چیز دونوں نکرہ ہے، تنکیر ہونے میں بھی مطابقت ہے، نمبر تین دونوں اسم مثنی ہے، اسم مثنی ہونے میں مطابقت ہے، اور نمبر چار دونوں مذکر ہے، تذکیر میں بھی مطابقت ہے۔ ورجال عالمون، یہ جمع کی مثال ہے کہ دونوں مرفوع ہے، ایک مرفوع بضمہ لفظا دوسرا مرفوع بواو لفظا ہے، دونوں نکرہ ہے، اور نمبر تین دونوں مذکر ہے، اور نمبر چار دونوں جمع ہے۔ وزید العالم، اور یہاں پر زید العالم یہ مثال ہے اس صفت کی جس میں موصوف صفت دونوں معرفہ ہے۔ جی، وامرأۃ عالمۃ، یہ مثال ہے اس موصوف صفت کی جس میں موصوف صفت دونوں مؤنث ہے، دونوں کیا ہے بھائی مؤنث۔ تو یہاں پر بھی چار چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، امرأۃ عالمۃ دونوں نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہے، نمبر دو ہو گئی، دونوں نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہے، اور دونوں مؤنث ہے، اور دونوں واحد ہے، دونوں کیا ہے بھائی واحد ہے، تو چار چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ والقسم الثانی، اور دوسری قسم سے مراد کی ہے صفت بحال متعلقی ہی، صفت بحال متعلقی وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی مدبوع کے متعلق میں پائے جائے، ذات میں نہیں۔ انما یتبع مدبوع فی الخمسۃ الاول، یہ اپنے مدبوع کے موافق رہتا ہے پہلی پانچ چیزوں میں فقط۔ پہلی پانچ چیزوں سے مراد کیا ہے بھائی اعراب، یعنی تین چیزیں تو اعراب، رفع نصب جر، اور تیسری چیز تعریف، چوتھی چیز تعریف، اور پانچویں چیز تنکیر نکرہ ہے۔ آنی الاعرابہ، پانچ چیزوں سے مراد میری اعراب ہے، اعراب سے مراد رفع نصب جر تین ہے مولانا، و تعریفہ، اور تعریف ہے چوتھی چیز، اور تنکیر ہے، اور ان میں بیک وقت دو چیزوں میں مطابقت پائے جانا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں من هذه القرية الظالم اهلها واخرج من هذه القرية الظالم اهلها، اور نکال دے آپ اس بستی سے کہ اس کے اہل والے ظالم ہیں۔ تو اب یہاں پر هذه اسم اشارہ، القریت موصوف، الظالم اس کے لیے صفت ہے، تو اب یہاں پر القریتی موصوف، الظالم اس کے لیے صفت ہے، اور یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، اس لیے کہ ظلم کرنے والا وہ قریہ نہیں ہوتا بلکہ اہل قریہ ہوتا ہے، اہل قریہ ظلم کرتا ہے، تو صفت بحال متعلق ہی اس کو ہم کہیں گے، صفت بحال ہی نہیں کہیں گے۔
اور اہلھا یہ ظالم کے لیے مرکب اضافی مستند الیہ نائب فاعل بنے گا۔ تو اب یہاں پر القریتی یہ بھی معرفہ، الظالم یہ بھی معرفہ، القریتی یہ بھی مجرور، الظالم یہ بھی مجرور۔ اب دو چیزوں میں بیک وقت مطابقت آ گئی، 5 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے اعراب میں، یعنی رفع نصب جر میں، دونوں مرفوع، دونوں منصوب ہو، دونوں مجرور ہو۔ یہاں پر دونوں مجرور ہے۔ پھر تعریف اور تنکیر میں مطابقت ضروری ہے۔ تو القریتی بھی معرفہ، الظالمی بھی معرفہ، دونوں پر الف لام تعریف کے ہیں مولانا۔ اب جو قریتی کا اگر ظاہر ہم دیکھیں تو یہ مؤنث ہے اور الظالمی یہ مذکر ہے، تو لیکن ہم نے پڑھا کہ صفت بحال متعلق ہی میں 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اور ان 5 چیزوں میں تذکیر و تانیث نہیں۔ جب تذکیر و تانیث نہیں اور یہ صفت بحال متعلق ہی ہے تو اس لیے ان کا آپس میں موصول صفت بننا یہ درست ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صفت کی 2 قسمیں، صفت بحالی اور صفت بحالی متعلق ہی سے متعلق پڑھا۔ صفت بحالی کا حکم یہ ہے کہ 10 چیزوں میں موصوف صفت میں مطابقت ہوگی، بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائے جانا ضروری ہے۔ وہ 10 چیزیں اعراب ہے، رفع نصب جر، تعریف و تنکیر، افراد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث ہے۔ اور صفت بحال متعلق ہی میں 5 چیزوں میں مطابقت ضروری اور بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت پائے جانا یہ ضروری ہوگا، جیسے من هذه القریۃ الظالم اہلھا کی تفصیل سے معلوم ہوا۔ تو کل عزیز طلبہ میں آپ حضرات سے صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی کی تعریف پوچھوں گا، اور پھر آپ حضرات یہ بھی بتائیں گے کہ صفت بحال ہی میں کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے اور وہ چیزیں کون کون سی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔